دیکھیں یہ آپ کا بڑا ایک اہم سوال ہے. دیکھیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ وصیت کون کر سکتا ہے اور کیوں اس کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں وصیت کوئی بھی انسان، کوئی بھی فرد، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ اپنی جس وقت وہ اس دنیا میں موجود ہوتا ہے اپنی وصیت کر سکتا ہے، اور اس کا تعین وہ اس لیے کرتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد، اس فرد کے مرنے کے بعد اس کی جو پراپرٹی ہے وہ کیسے تقسیم ہوگی، کیا اس کا طریقہ کار ہوگا. پاکستان میں وصیت جو ہے وہ اسلامک لا کے تحت ہوتی ہے. اس کی پراپرٹی کا 1/3 حصہ وصیت کے مطابق تقسیم ہوگا، اور جو 2/3 ہے وہ وراثت کا جو قانون ہے اس کے مطابق اس کی تقسیم ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر کسی شخص نے وصیت کی ہوئی ہے کہ میرے فلانے بیٹے کو، بھائی کو، یا کسی بھی فرد کو وہ وصیت کر کے گیا کہ یہ اس میری جائیداد میں سے اس کا حصہ دیا جائے، تو وہ اس کے مطابق 1/3 حصہ اس کو جائے گا. باقی جو 2/3 حصہ جو ہے وہ اس شخص کے مرنے کے بعد سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے مطابق 2/3 حصہ باقی جو ورثان ہے اس میں تقسیم ہو. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں تاکہ آپ کو پراپر سمجھ آ جائے. ایک شخص کی 9 ملین کی پراپرٹی ہے اور وہ اپنی وصیت اپنے لکھ لیتا ہے، تو اس کا 1/3 حصہ اس جس کے نام پہ وصیت ہوتی ہے اس کو جائے گا. اس کا مطلب ہے 3 ملین اس کو جائے گا، اور 6 ملین جو ہے وہ وراثت کے قانون کے تحت سکسیشن سرٹیفکیٹ لینے کے بعد اسلامک لا کے تحت وہ 2/3 حصہ جو ہے جو کہ 6 ملین بنتا ہے وہ ورثان میں تقسیم ہو جائے گا. دیکھیں یہ سمجھنا یہاں بہت ضروری ہے کہ وراثت اور وصیت دونوں میں کیا فرق ہے. وراثت جو ہے وہ اس شخص کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے جو کہ 2/3 ہوگی، اور جو وصیت ہے جو 1/3 ہے وہ جس وقت وہ شخص زندہ ہوتا ہے وہ وربل بھی کر سکتا ہے، زبانی کلامی بھی، اور لکھ کر بھی، لیکن لکھنے سے اس کے فوائد ہیں، اس میں کمپلیکیشن نہیں آتی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ایک چیز اور ہے جس پہ ہم اگلے اس میں سیشن میں بات کریں گے، وہ ہبہ. ہبہ جو ہے جو گفٹ اور وصیت میں بھی فرق ہے، اس پہ ہم آنے والے وقتوں میں بات کریں گے.